نعت سرکار میرے دور کی پہچان بھی ہے، سرے حشر میری بخشش کا یہ سامان بھی ہے، نعت ہے حکم الہی کی سراسر تعمیر، یہ ہے ایمان رضا اور سنت حسان بھی ہے۔ ناظرین، آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، گلدستہ نعت آپ کے لیے لایا ہوں جو کہ خصوصی طور پر ثناخانوں کے لیے ہے، ثناخانوں کی نعتیہ زندگی کے حوالے سے ہے، اور یقیناً میری جو اس نشست میں ثناخواں آتے ہیں وہ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت یا تو بچپن سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ان کی عادت سے زیادہ زندگی جو ہے وہ سرکار کی ثنا و توصیف میں گزر چکی ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان دنیا نعت کے ممتاز ثناخواں موجود ہیں۔ میرے اس جانب اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسا ثناخواں ہمارے ساتھ موجود ہے کہ جن کے 40 سال جو ہیں وہ نعتیہ سفر میں، نعتیہ زندگی میں گزرے ہیں، اور بطور جج 18 سال سے پی ٹی وی پر آپ فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ بھائی محمد شکیل مدنی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، اللہ پاک کا کرم ہے، شکر ہے، اور بہت خوشی محسوس یہ کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کو آگے لے کر جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہم نے دیکھا بھی پورے مہینے ماہ رمضان کے آپ ہمارے ساتھ افطار ٹرانسمیشن میں بھی ہوتے ہیں، اور آپ نے آج وقت نکالا، میری خوش نصیبی کہ آج آپ نے میرے سیگمنٹ کے لیے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ شکیل بھائی۔ اور میرے اس جانب اگر آپ دیکھیں تو شاہد ولی پٹنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے؟ بخیر۔ ماہ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بس عبادتوں میں گزر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے گزر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور اس جانب اگر ہم دیکھیں تو قاری نعمان نعیمی کے شاگرد قاری عبد الرافع ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں کہ قرآن صحیفہ آسمانی ہے، سچے رب کی سچی نشانی ہے، قرآن بحر صداقت کا خزینہ ہے، قرآن بحر رحمت کا نگینہ ہے، تمام سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں مگر میرے محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
العظام وهي رميم صدق الله العظيم. قاری عبدالرافع بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک فرمائی. شکیل بھائی آپ کی جانب آؤں گا اور میں جاننا چاہوں گا آپ نے نعتیہ سفر کا آغاز کیا تو اس وقت کیا حالات تھے اور کیسے حالات میں آپ نے سرکار کی ثناخوانی کی طرف راغب ہوئے اور یہ سفر چلتا ہی رہا اور ابھی تک چل رہا ہے؟ دیکھیے حالات جو ہے جیسے بھی ہوں لیکن اگر آپ میں ذوق ہوتا ہے شوق ہوتا ہے گھر کا ماحول ہوتا ہے پھر آپ کے اطراف کے لوگ ہوتے ہیں. وہ بزرگ کہتے ہیں تخم تاثیر صحبت اثر. سبحان اللہ. آپ جتنے اچھوں کی صحبت اپنائیے گا وہ چیزیں آپ میں منتقل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. میرا مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے میری والدہ مرحومہ جو ہیں وہ نعت سے بڑا شغف تھا ان کو ماشاءاللہ. اور محفل میلاد میں ان کو خود نعت پڑھنا ان کو دیکھ دیکھ کے ظاہر والدین کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بچوں میں بدرجہ اتم منتقل ہو جاتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے میں پہلے تو ظاہر ہے آدمی اپنے گھر میں ہی وہ ایک تربیت کی صورت حاصل کرتا ہے. آغاز گھر سے ہی. جی ہاں. لیکن اس کے بعد پھر میں نے ایک ابتدائی جو ہے وہ پرائمری اسکول سے جو ہے وہ نعت خوانی کا آغاز کیا. لیکن ریڈیو پر میں نے پھر کافی کئی برس میں نے ریڈیو کے مختلف پروگرامز کیے. ماشاءاللہ. شکیل بھائی اقبال عظیم پروفیسر ڈاکٹر اقبال عظیم آپ ان کے شاگرد بھی ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ ان کے نعتیہ کلام میں جب آپ پڑھتے ہیں انہیں تو ایک تاثیر آ جاتی ہے اس کے اندر. ثناخواں سننے والا اگر ہوگا کوئی تو وہ چینل نہیں بدل پائے گا اگر آپ ان کا کلام پڑھ رہے ہوں گے. تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ دیکھیے 2-3 سوالات ہو گئے ایک سوال میں. ماشاءاللہ یہ بھی ایک جوہر ہوتا ہے کہ ایک سوال میں کئی سوالات بیان کرتے. وقت کی قلت ہے نا تو میں چاہ رہا تھا. بہت اچھی بات ہے. پروفیسر اقبال عظیم صاحب ماشاءاللہ خود ایک بہت اچھے شاعر یعنی آپ غزل گو شاعر بھی کمال کے شاعر تھے اچھے شاعر تھے. اور پھر جب ایک غزل گو نعت کہتا ہے تو وہ غزل میں جو ٹیکنکس استعمال کیے ہیں اس نے جو شعر کہنے میں جو کمال اور ملکہ حاصل ہوتا ہے کس طریقے سے تشبیہات کو آپ کے شعروں میں نظم کیا جائے. جیسے آپ مظفر وارسی کو دیکھیں آپ نے غزل کے شاعر ہیں بڑے شاعر ہیں لیکن جب نعت پر آئیں تو پھر وہ آپ کے ہیں. تو اقبال عظیم کا کمال یہ ہے کہ ان کے ہاں عام لفظوں میں بڑی بات کر دی جاتی. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. حالانکہ مدینے کی بات بہت سارے شعراء کرتے ہیں. ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ آپ ان کا کلام شامل کر لیں کیونکہ وقت کی ہمارے پاس کمی ہے تو میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی ہم کلام بھی شامل کریں. جی انشاءاللہ بالکل. میں تو اس حوالے سے سب سے پہلے میٹرو ون ٹیلی ویژن جو کہ ماشاءاللہ ایسے مقدس لمحات کو ضائع نہیں کرتا اور خوبصورتی کے ساتھ ایسی ٹرانسمیشن کا انعقاد کرتا ہے تو میں میٹرو ون ٹیلی ویژن کی پوری انتظامیہ کو پھر ایک مرتبہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہر سال میں دیکھتا ہوں اور میں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بھی رہتا ہوں. تو یہ بہت بہت ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایات ہیں. یہ توفیق خداوندی ہوتی ہے کہ آپ کچھ کر پاتے ہیں. تو نعت کی فرمائش ہے درود پاک کا نظرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا کعبہ حضور کا ہے مدینہ حضور کا کعبہ حضور کا حضور کا جو کچھ
کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے سب ان کے دم سے ہے ارے یہ ساری کائنات ہے صدقہ حضور کا یہ ساری کائنات ہے صدقہ حضور کا اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا. شاہد بھائی کی جانب میں آؤں گا. شاہد بھائی کب سے پڑھ رہے ہیں نعت؟ تقریباً نعمان بھائی 23 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، اور الحاج سعید ہاشمی صاحب کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کے ساتھ. سب سے پہلے کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ سب سے پہلے جو میرا علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب کا کلام ہے. ماشاءاللہ آغاز کریں. فیض ان کے عام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے فیض ان کے غلام ہو گئے دو جہاں غلام ہو گئے. اور ہم سبوں کے لیے شعر ہے کہ آمنہ کے داد کے غلام ہم امتی تمام ہو گئے امتی تمام ہو گئے. اور واسطہ دیا جو آپ کا میرے سارے کام ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے. اور پاس والے دیکھتے رہے دور سے سلام ہو گئے دور سے سلام ہو گئے. اور حاصل کلام شعر جب بلایا آقا نے خود ہی التزام ہو گئے خود ہی التزام ہو گئے. اور وقفے نہ دے خواری ریاض میرے صبح و شام ہو گئے فیض ان کے عام ہو
माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। शकील भाई इख्तितामी मराइल में हैं प्रोग्राम में, जानना चाहूँगा कि नात को आप शायर भी हैं, तो आप सरकार की सनाखानी लिखने का जो आपने सीखा है ये प्रोफेसर इकबाल अजीम से सीखा है? जी देखिए, ज़िंदगी में आप जब कुछ सीखते हैं तो आपको ज़िंदगी भर बहुत सारे असातिज़ा मैसर आते हैं, आप किसी एक उस्ताद से आप चीज़ें नहीं सीखते हैं। बहुत सारे बुज़ुर्ग मिलते हैं आपको ज़िंदगी में जिनसे आप कुछ कुछ चीज़ें हासिल करते हैं, तो आप उसका एतराफ़ भी करना चाहिए। आज का हमारा मैसेज ही यही है कि हमें एतराफ़ भी भी करना चाहिए अगर हमने किसी से एक लफ्ज़ भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, आप भी तशरीफ़ लाए। कारी अब्दुर्राफ़े आपका भी शुक्रिया। शाहिद वली पटनी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन सहरी की ट्रांसमिशन नूर सहर जारी और सारी है। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को गुलदस्ता नात से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो कल फिर सना खानों के साथ आपकी खिदमत में आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।